السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آج 5ویں شب ہے۔ آج آپ نے سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورہ انعام کی 150 نمبر آیت تک تراویح میں قرآن سماعت فرمایا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 82۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرک ہوتے ہیں۔ عیسائی دوستی کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں عالم اور عبادت گزار لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ 89 نمبر آیت میں فضول قسموں پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، اگر سوچ سمجھ کر کوئی قسم کھانے کے بعد توڑے تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اپنے معیار کا کھانا کھلانا ہے یا انہیں پورے کپڑے دینا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکنے کی حالت میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ کفارہ قسم کھا کے توڑنے کا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والوں کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ 90 نمبر آیت میں شراب، جوا اور فال نکالنا یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 91 میں شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے آپس میں عداوت، جھگڑا اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ 95 نمبر آیت میں احرام کی حالت میں کسی جانور یا جان بوجھ کر قتل کرنا منع ہے۔ اگر قتل ہو جائے تو 2 معتبر شخصوں سے فیصلہ کرا کر ویسے ہی جانور کا فدیہ دینا ہوگا۔ 96 نمبر آیت میں دریا کا شکار، مچھلی وغیرہ پکڑنا اور کھانا حالت احرام میں بھی حلال اور فائدہ مند ہے۔ 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا اور مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ 100 نمبر آیت میں ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں، چاہے ناپاک چیز کی زیادتی کتنی بھی بھلی لگتی ہو۔ 101 102 نمبر آیت میں ایمان والوں کو ایسی باتیں پوچھنے سے منع کیا ہے جن کے جواب انہیں ناگوار لگے اور حجت قائم ہو جائے۔ 110 111 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گود کی عمر میں ہی بھی اور بڑے ہونے پر بھی لوگوں سے اللہ کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات انجیل کی تعلیم دی۔ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام گارے سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس کے حکم سے ہی وہ مادر ذات اندھے کو کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، اور اس کے حکم سے ہی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ تمام معجزے اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ 118 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں اللہ سے اپنی امت کے لوگوں کی بابت عرض کریں گے کہ تو اگر ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور تو اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے، تب بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ انعام جو 6 نمبر صورت ہے قرآن میں، 7ویں اور 8ویں پارے میں آپ کو ملے گی۔ مکی صورت ہے، 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں۔ قرآن میں 6 نمبر پہ، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 55 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا اور ایک وقت طے کیا جو موت ہے، اور دوسرا وقت قیامت کا طے کیا جو اجتماعی موت کا ہوگا، اور وہ اللہ کے علم میں ہے۔ 3 نمبر آیت میں اللہ آسمانوں اور زمین میں معبود برحق ہے، وہ ہماری پوشیدہ اور ظاہری معاملوں کو جانتا ہے۔ 9 نمبر آیت میں اگر کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجا جاتا تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آتا، تب بھی یہ کافر وہی اعتراض کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر کر رہے تھے۔ 17 نمبر آیت میں اللہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے آزمائش یا گناہ کے بدلے میں تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ 19 نمبر آیت میں قرآن کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ اس کو لوگوں تک پہنچائے، ان لوگوں تک جن تک ان کے پہنچانے کہا گیا، اور انہیں ڈرائیں۔ اب جن تک یہ قرآن پہنچ گیا ہم لوگوں تک، اب ہماری ذمہ داری ہے ان لوگوں تک پہنچانا جن تک قرآن نہیں پہنچا۔ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، روحانی مرکز سے ہندی اور انگلش میں قرآن منگائے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں، تو جو بھی لینا چاہے فری آف کاسٹ، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یا اپنے مسلمان بھائیوں کو قرآن دیں، جس سے کہ لوگوں میں قرآن کی تعلیم عام ہو۔ 27 سے 28 نمبر آیت میں دوزخی لوگ جب دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ کتنا اچھا ہو اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ 29 30 نمبر آیت میں صرف دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھنے والے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکاری ہیں، قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا کیا یہ آخرت واقعی سچ نہیں ہے؟
32 نمبر آیت میں دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت ہی متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ 38 نمبر آیت میں دنیا میں جتنے قسم کے جاندار ہیں، چاہے زمین پر چلنے والے ہوں، کسی بھی قسم کے پرندے جانور ہماری طرح گروہ میں رہتے ہیں، اللہ نے ہر طرح کا تذکرہ اپنی کتاب میں کر دیا ہے۔ 42 نمبر آیت میں اللہ کی طرف سے ہر نبی کی امت پر تنگ دستی اور بیماری اکثر اس وجہ سے آتی تھی تاکہ وہ ان سے عاجزی کا اظہار کرا سکے۔ 43 نمبر آیت میں بدعمالی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی سزا پر عاجزی اختیار نہ کرنے والوں کے قلب سخت ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا کر دیتا ہے۔ 44-45 نمبر آیت میں جب لوگ اللہ کی طرف سے آئی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں چھوٹ دے کر اس پر دنیا کی عیش و عشرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر جب وہ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو اچانک ان کو پکڑ کر موت یا بڑی بیماری کی شکل میں ان کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے۔ 50 نمبر آیت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر لوگوں سے کہتے تھے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ منہ مانگا معجزہ دکھا سکتا ہوں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس اپنے پاس آنے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ 54 نمبر آیت میں اللہ نے رحمت فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ 59 نمبر آیت میں اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ خشکی اور دریاؤں کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، کوئی پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، نہ کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں اس کے علم کے بنا پڑتا ہے۔ 60 نمبر آیت میں اللہ روز رات کو ہمیں وفات دیتا ہے، یعنی ہماری جانوں کو قبض کرتا ہے، پھر وہ ہماری جانوں کو واپس جسموں میں بھیج کر جگا دیتا ہے تاکہ اپنی موت تک کی مدت پوری کریں، پھر ایک دن قیامت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس دن سارے اعمال سے باخبر کر دیا جائے گا۔ 63-64 نمبر آیت میں انسان پریشانی میں اللہ کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتا ہے کہ اللہ اگر ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے، لیکن نجات ہونے کے بعد شکر کی جگہ شرک کرنے لگتا ہے۔ 65 نمبر آیت میں اللہ چاہے تو ہم پر کوئی عذاب اوپر سے آسمان کا ٹکڑا یا بجلی گرے یا نیچے سے زمین دھسے پھٹے یا زلزلے آئیں یا ہمیں گروہ گروہ کر کے بھڑا دے، ایک کی طاقت سے دوسرے کو مزہ چکھائے، یہ تینوں ہی عذاب کی شکلیں ہیں۔ گروہ گروہ جیسے آج کل مذہبوں اور مسلکوں کی لڑائی ہے، یہ بھی عذاب کی شکل بتائی اس آیت میں۔ 74 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر اور اس کی قوم کو شرک کی وجہ سے گمراہ قرار دے دیا تھا۔ 76 سے 78 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رات کو ایک ستارے کو دیکھ کر کہا کہ چمکدار ہے، یہی رب ہے، مگر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو انہوں نے اس کے رب ہونے کا انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے چاند کو سورج کو دیکھ کر بھی یہی کہا، پھر شرک سے بیداری کا اعلان کر دیا۔ یہ ان کے علم و حکمت کا مظاہرہ تھا اور لا الہ الا اللہ سے لے کے الا اللہ تک کا سفر تھا۔ 79 نمبر آیت میں ہمیں زندگی میں اپنے آپ کو اس ذات کی طرف مکمل یکسو کر دینا چاہیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں مشرکوں میں سے نہ ہونے کا اعلان کرنا چاہیے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ آیت نماز کی نیت سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ یہ سورہ انعام کی 79 نمبر آیت ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ 88 نمبر آیت میں اللہ نے اپنے بندوں میں جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، اگر اللہ کے ولی حضرات یعنی انبیاء شہداء وغیرہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ 93 نمبر آیت میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو، اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ 97 نمبر آیت میں ستاروں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تاکہ ہم خشکی یعنی زمین اور پانی یعنی دریا کے اندھیروں میں راستے معلوم کر سکیں۔ ایک جگہ ستاروں کو زینت بھی کہا قرآن نے کہ خوبصورتی نظر آتی ہے آسمان کی طرف جب دیکھیں۔ 103 نمبر آیت میں اللہ کو اس دنیاوی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ سب کو دیکھتا ہے۔ 108 نمبر آیت میں مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ پھر وہ جہالت میں سچے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، جو آج کل دیکھنے کو ملتا ہے۔ 113 نمبر آیت میں شیطانی کاموں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ 114 نمبر آیت میں اللہ نے حق کا فیصلہ کرنے والے کامل کتاب قرآن حکیم کو ہمارے پاس بھیج کر اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر دیے ہیں، پھر ہمیں اپنے فیصلوں کے لیے کہیں اور عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ 115 نمبر آیت میں اللہ کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے۔ 120 نمبر آیت میں جان بوجھ کر کیے جا رہے تمام ظاہری گناہ اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ 123 نمبر آیت میں اللہ ہر بستی کے بڑے بڑے چودھریوں کو لوگوں پر ظلم کرنے و چالے چلنے کے ذریعے آزماتا ہے اور لوگوں کو ان پہ صبر کرنے کے ذریعے پھر آزماتا ہے، جیسے فرعون وغیرہ نے ظلم کیے۔ 125 نمبر آیت میں اللہ جس کو سیدھے راستے پر لانا چاہے
اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے بے راہ رکھنا چاہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے بہت تنگ کر دیتا ہے۔ 132 نمبر آیت میں ہر ایک کو قیامت میں اس کے اچھے یا برے اعمال کے حساب سے اونچے نیچے درجے ملیں گے۔ 136 نمبر آیت میں مشرکین مکہ اپنی کھیتی و مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کا اور کچھ اپنے معبودوں کا طے کر لیتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت آتی تو اللہ کے حصے کی چیزوں میں سے تو اپنے معبودوں کو بڑھا چڑھا کر دیتے تھے، مگر معبودوں کی چیزوں میں سے کچھ بھی اللہ کی طرف نہ کرتے تھے۔ 141 نمبر آیت میں کھیتی سے غلہ کاٹنے اور پھلوں کو درختوں سے توڑتے ہی حق دینے کا حکم ہے۔ یہ عشر کہلاتا ہے جو کھیتی کی زکوٰۃ ہے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ نام 150 نمبر آیت تک ہو گئی۔ آج تھوڑی سی بات میں آپ کو رحمت کا عشرہ ہے اس کے حوالے سے یہ اطلاع دے دوں کہ الحمدللہ روحانی مرکز سے جو شہر کے یا دوسرے شہروں میں بھی اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے جاننے والے، آپ کے کوئی لوگ ایسے ہوں جنہیں رمضان کے مہینے میں اناج کی ضرورت ہو، غلے کی ضرورت ہو، سامان کی ضرورت ہو، تو آپ خاموشی کے ساتھ ان کی لسٹ ہمارے 2-3 یہاں والنٹیئرس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان تک پہنچا دیں۔ نہ آپ کا نام سامنے آئے گا، نہ ان لوگوں کا نام سامنے آئے گا، تو انشاءاللہ ان تک وہ مدد پہنچا دی جائے گی بنا کسی شو بازی کے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک میرے چھوٹے بھائی سراج بھائی ہیں، کاشف بھائی ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، ایک 3-4 لوگوں تک آپ، ایک عابد بھائی ہیں کمپیوٹر والے، کسی کے بچے کا کوئی ایڈمیشن کا معاملہ ہو، کوئی کورس کا معاملہ ہو، کوئی فیس کا معاملہ ہو، اناج کا معاملہ ہو، میں خود تو کوئی نہیں کرتا کچھ بھی الحمدللہ، مگر میرے بھائی، میرے بچے جو ہیں وہ اللہ نے مجھے اتنی سعادت بخشی ہے کہ سب میرے غلاموں کی طرح ہیں الحمدللہ، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں۔ میرے بارے میں غلط فہمی ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں، میں الحمدللہ کوئی پیسوں کے لیے ایک منٹ بھی خرچ نہیں کرتا، لیکن ہولڈ میرا اپنے بھائیوں پہ اور اپنے بچوں پہ الحمدللہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو جب تک میں زندہ ہوں میرا کہنا مانتے ہیں، تو اس حساب سے میں اتنی بڑی بات مائک پہ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں کسی کی بھی کوئی پریشانی ہو، کسی کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ہم تک ان کا پتہ پہنچانا ہے۔ اگر وہ مستحق ہوئے تو ہم معلومات کر کے ان تک بنا ان کا نام لیے کہیں بھی انشاءاللہ ان کی مدد کر دی جائے گی۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے اور عشرہ چل رہا ہے رحمت کا، اور شروعات ہے ابھی، تو جتنا زیادہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں اسی طرح سے، تو بالکل آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا کنٹریبیوشن اس میں ڈال دیں، اپنا حصہ ڈال دیں اس نیک کام میں، انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔